بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس کا عنوان ہے سفر سے واپسی کا سنت طریقہ کیا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلا عمل اور کام مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کرتے اور اس کے بعد لوگوں سے ملاقات فرماتے، اس کے بعد گھر تشریف لے جاتے۔ ابو داؤد شریف 2773 حدیث نمبر۔ تو اللہ کے نبی کی زندگی ہم اور آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ سفر کا طریقہ بتایا، زندگی کا ہر عمل اللہ کے نبی نے روزے روشن کی طرح واضح فرما دیا۔ اب سفر میں جب بھی جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوتا تھا کہ میل ملاقات کر کے ازواج مطہرات، بنات طاہرات، اس کے بعد مسجد میں جاتے، مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھ کے پھر آگے سفر شروع فرماتے، اور پھر جب بھی سفر سے واپس آتے تو کوئی بھی عمل نہیں فرماتے۔ جہاد کا سفر ہو یا کوئی بھی سفر ہو تو سب سے پہلے اللہ کے گھر مسجد میں آتے، مسجد میں آ کر 2 رکعت نفل ادا کرتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہر کام مسجد سے ہونا چاہیے۔ جن لوگوں نے مسجد کے ساتھ گہرا تعلق رکھا، مسجد سے محبت کی، مسجد سے ان کی الفت رہی، تو فرمایا کہ اللہ نے ان کے گھروں کو بھی مسجد کی طرح روشن کر دیا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو مسجد میں بکثرت آتے جاتے رہتے ہیں تو فرشتے ان کے ہر کام میں معین اور مددگار ہوتے ہیں، اور فرشتے ان سے گھر سے نکلنے کے بعد مسجد کی طرف جو چلتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور فرشتے ان کے لیے رزق اور جتنے بھی معاملات ہیں اللہ پاک سے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا مسجد سے گہرا واسطہ، آج مسلمان کا مسجد سے واسطہ ٹوٹ گیا۔ ہم کاروبار میں جائیں بھی مسجد سے ہوتے ہوئے جائیں، واپسی کاروبار میں آئیں بھی مسجد سے ہوتے ہوئے آئیں، کیونکہ مسجد اللہ کے گھر ہیں۔ بیوت اللہ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ جو مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں، اب اس میں تفسیروں میں کئی، اس میں ایک تعمیر تو یہ ظاہری ہے، دوسری تعمیر اعمالی تعمیر ہے، جو حدیث کے اندر آتا ہے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک رسی لے کر مسجد کو ناپ رہے تھے کہ مسجد کو بڑا کریں، نمازی زیادہ ہو گئے، مسلمان زیادہ ہو گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے ہم مسجد کی توسیع کر رہے ہیں کہ نمازی زیادہ ہو گئے۔ فرمایا میں تو مسجد کے عمل کی فکر کر رہا ہوں کہ مسجد اعمال سے آباد ہو۔ یہ ابھی بھی مکہ المکرمہ میں، مدینہ منورہ میں تہجد میں اذان ہوتی ہے، جو بھی وہاں جائے دیکھے تہجد میں اذان۔ یہ تہجد میں اذان یہ اس صحابہ کے دور کی اذان ہے کہ جو گھروں میں ہیں وہ مسجد میں آ جائیں، جو مسجد میں ہیں وہ گھروں میں جائیں۔ آدھا دن آدھی رات انہوں نے مسجد کو دیا ہوا تھا۔ تو اس لیے حدیث میں فرمایا جو مسجد کے کھونٹے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کے فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے حضور کا یہ عمل ہم بھی اپنے آپ کو مسجد کا عادی بنائیں۔ اور حدیث میں فرمایا جو مسجد کا عادی ہے، مسجد سے تعلق ہے اس کا، فرمایا اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ مسجد المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں، جیسے مچھلی کو پانی میں مزہ آتا ہے تو مومن کو اللہ کے گھر میں مزہ آتا ہے، سکون آتا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ کے گھر ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو مسجد سے گہرا واسطہ فرمائے اور مسجد کی خدمت بھی کریں۔ کبھی پنکھا خراب ہے، کبھی کوئی اور چیز خراب ہے، یہ چیزیں اگر ہم اور کچھ نہیں، جہاں ہم جمعہ پڑھیں، جس جگہ جائیں،
کم از کم آخری درجہ، اس سے ہم زیادہ دیں، 100 روپیہ تو مسجد کے ڈبے میں ضرور ڈالیں جمعے والے دن، کہ ہمارے 100 روپے سے مسجد کے جو اخراجات ہیں، مسجد کے جو انتظامات ہیں، مسجد کے جو معاملات ہیں، وہ احسن طریقے سے ادا ہوں گے۔ اور مساجد کے امام، مساجد کے خادم، مسجد کے مؤذنین، ان کا بھی ہم خیال کریں۔ آج یہ بیچارہ، یہ جو طبقہ ہے بہت مظلوم طبقہ ہے، اور کم پرسی میں یہ جو ہے نا زندگی گزار رہا ہے۔ تو اس لیے ان کے ساتھ، مسجد کے ساتھ جیسے گہرا واسطہ، جو مسجد کو سنبھالنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی گہرا واسطہ، چھپ چھپا کے ورجل تصدق بیمینی حتی لا تعلم شمالو، اے دائیں ہاتھ سے صدقہ کریں، بائیں کو بھی پتہ، چھپ کے اس کی جیب میں ڈال دیا، پتہ ہی نہیں چلا، جہاں وہ نماز پڑھے اس کے رومال کے نیچے ڈال دیا تاکہ پتہ ہی نہ چلے۔ ان کے ساتھ اس طرح تعاون ہونا چاہیے، کبھی ان کی کتنی ضروریات ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں مسجد اور مسجد والوں سے محبت نصیب فرمائے، آمین۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی علی بنا ما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، یا اول الاولین یا آخر الآخرین، یا ذی القوة المتین، یا رحم الراحمین۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، ہم سب کو مسجد کے ساتھ بے انتہا الفت اور محبت نصیب فرما، مسجد والا فرما، ہر عمل ہمارا کام مسجد سے شروع فرما۔ اے اللہ مسجد کے معاملات اور مسجد کے کاموں میں ہمیں جو ہے اے اللہ استعمال فرما۔ اے اللہ یہ مسجد تیرا گھر ہے، اے اللہ اس کو اعمال سے بھی آباد فرما، اے اللہ اس کے جتنے بھی کام ہیں اس کو بھی اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما۔ دنیا میں جتنی بھی مساجد ہیں اے اللہ ان سب کے مسائل کو آسان اور حل فرما۔ اے اللہ گہرا تعلق نصیب فرما، ہماری اولادوں کو بھی مسجد میں کثرت سے آنے جانے والا فرما، آمین آمین آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین برحمتہ۔